اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ زندگی ایک امتحان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں کی امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط اقرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھتے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھے، اس کی طرف مائل متوجہ ہو، تو وہ بدکار زانیہ عورت ہے۔ زنا کی شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ کی اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ زنا کے ساتھ بڑے نقصان۔ زنا ایک قرض ہے جو اپنے گھر سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ زنا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا منہ دیکھتا ہے۔ زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں رہنے کا سبب ہے۔ زنا کرنے والے کا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ زنا کرنے کی بخشش نہیں ہوتی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا، آمین ثم آمین۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی
اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت رمضان نماز فجر کے بعد یہ تسبیح کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کے بعد جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی ہی کیوں نہ ہو۔ نامحرم کو چھوڑنا، اگر آپ کو کسی نامحرم سے محبت ہے اور آپ کسی سے بات کرتے ہو لیکن نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں باپ نہیں مان رہے، لیکن اچانک آپ کو احساس ہو کہ بات کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں اور نہ ہی نکاح ممکن ہے، لیکن یہ سوچ آپ کو پریشان کرے کہ اگر اپنے محبوب کو چھوڑ کر اس کا دل دکھانا گناہ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر اس انسان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنا زیادہ گناہ ہے۔ اگر دین کی خاطر کوئی گناہ چھوڑ دیا تو یہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ سے خوش ہوگا کہ میرے بندے نے صحیح راستہ اختیار کیا اور احساس کر کے گناہ چھوڑ دیا۔